الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكفيلنا ووكيلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وكماله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ایک مفصل طریقہ لے کر آئے جس کا نام دین اسلام ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے کمانا ہے، کب کمانا ہے، کب نہیں کمانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں کھڑے نہیں ہونا ہے، کس جانب کو چلنا ہے ان قدموں سے، کس جانب کو نہیں چلنا ہے، کہاں شرمگاہ کو استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، دل کو کس طرف متوجہ ہونے دینا ہے، کس جانب میں نہیں متوجہ ہونے دینا، کن چیزوں کو دل میں گھر کرنے دینا ہے، کن چیزوں کو داخل نہیں ہونے دینا، اور صبح کو کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، ظہر کو کیا کرنا ہے، عصر میں کیا کرنا ہے، مغرب میں کیا کرنا ہے، عشاء میں کیا کرنا ہے، فجر میں کیا کرنا ہے.
پھر جو کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہاں تک کہ کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں، بھائی بھائی کے کیسے ہوں، ماں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ابا کا کیسے احترام کرنا ہے، اپنے بڑوں کا کیسے احترام کرنا، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنا ہے، یہاں تک کہ سونا کس طرح ہے اور اٹھنا کس طرح ہے، غرضے کے 24 گھنٹے کی زندگی کے احکامات لے کر آئے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ اور کوئی وقت بھی آدمی پر اس طرح نہیں گزرتا ہے کہ آدمی دھیان کرے، اس وقت میں آدمی کی طرف اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت میں اور اس جگہ پر اللہ جل جلالہ کا کوئی نہ کوئی حکم آدمی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اتنے اللہ جل جلالہ کے احکامات ہیں۔ یہ احکام قرآن مجید کی صورت میں، یہ تمام احکامات قرآن مجید کی صورت میں، جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اور حدیث پاک کی صورت میں جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ارشاد اللہ کا حکم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث پاک کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے گئے۔ جہاں حضور یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے احکام لائے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ احکامات حضور کے قلب مبارک پر اترتے تھے، پھر حضور کی زبان مبارک سے باہر نکلتے تھے الفاظ کے ذریعے سے۔ ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے، یہ حکم تو قرآن مجید میں ہے کہ نماز پڑھو، اس حکم کی تفسیر بلوغ المرام سے لے کے بخاری تک ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ نماز کو یوں پڑھو، لیکن وہ نماز ہم پڑھنے بھی لگ جائیں، عملاً ہماری زندگی میں آ جائے، وہی قرآن مجید والا حکم، وہی حدیث پاک والی تفصیل، وہ نماز ہماری زندگی میں آ جائے، وہ روزہ ہماری زندگی میں آ جائے، وہ اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں، وہ اخلاص ہماری زندگی میں آ جائے، حضور کے لائے ہوئے علم کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے دن رات اسی طرح سے، ان احکامات کے مطابق، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لے کے آئے ہیں جس کا نام دعوت ہے۔ اس بنا پر کہ زندگی میں وہ احکامات جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملے ہیں، کتاب کی صورت میں تو آ گئے قرآن مجید، لیکن انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، حاکموں کی زندگی میں آ جائیں وہ احکامات، محکوموں کی زندگی میں بھی آ جائیں، مالداروں کی زندگی میں بھی آ جائیں، غریبوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، پڑھے لکھوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، ان پڑھوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، تندرستوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، بیماروں کی زندگی میں بھی آ جائیں، قوی اور مضبوط لوگوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، ضعیفوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، عورتوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، مردوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، بچوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، جوانوں کی زندگی میں بھی آ جائیں، اس کے لیے ایک محنت لے کے آئے ہیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام دعوت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو سب سے نبوت ملتے ہی، یہ نبوت ملتے ہی کیا، حضور کی نبوت تو پہلے سے ملی ہوئی تھی جب کوئی چیز نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام شروع کرتے ہی سب سے پہلا عمل جو کیا ہے وہ دعوت کا عمل ہے۔ کوئی عمل نہیں تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی۔ سب سے پہلا عمل جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ دعوت کا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اور دعوت بھی کس چیز کی؟ یقین بدلنے کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین بدلنے کی دعوت۔ مخلوق سے ہونے کا یقین ہے، اس یقین کو بدلو کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اور اکیلے خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا ہو۔ اس کی دعوت دی، اور اس دعوت کو قبول کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا عمل حضور کا بھی دعوت دینا، اور سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کا بھی سب سے پہلا عمل دعوت دینا ہے۔ اس لیے کہ صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اور ایسا انداز تھا دعوت دینے کا اور دعوت قبول کرنے کا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک خوشی رہی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کے متعلق کبھی کچھ نہ کہیو، میرے ابو بکر کے متعلق کبھی کوئی الفاظ نہ کہیو، خیال رکھیو میرے ابو بکر کا، اس لیے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے استخارے کیے، مشورے کیے، سوچا سمجھا۔ ایک صدیق میرا ایسا ہے ابو بکر کہ میری دعوت کے الفاظ کا آخری حرف ختم ہوا اور ان کی شہادت کا پہلا حرف شروع ہوا ہے، درمیان میں فصل نہیں ہے۔ میری دعوت کا آخری حرف ختم ہوا، درمیان میں وقفہ نہیں ہے کہ کچھ سوچا ہو کہ قبول کرنا ہے یا نہیں، زندگی بدلنی ہے، مخلوق سے خالق کی طرف رخ پھیرنا ہے، زندگی ساری اور طرف ہو جائے گی، ساری زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ اور پورے ملک کے حجاز کا سب سے بڑا آدمی، سب سے زیادہ فہیم آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا انداز یوں ہوتا ہے، قبائلی نظام تھا، ایک قبیلے، جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو قبائلی نظام میں جرگے ہوتے ہیں، ایک جرگہ چند آدمیوں کا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو یہ فیصلہ کر لے۔ اس نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا مدعی کے حق میں، تو اس جرگے کے فیصلے کے خلاف اوپر کے جرگے میں اپیل ہو سکتی تھی، مدعا علیہ کو حق ہے کہ وہ اپیل کر لے۔ دوسرے جرگے نے فیصلہ کر دیا مدعا علیہ کے حق میں، مثال کے طور پر، تو مدعی کو پھر حق ہے کہ تیسرے جرگے میں اپیل کر دے۔ تیسرے جرگے کے فیصلے کے بعد پھر اپیل کا حق موجود ہے، اور وہ اپیل ہوتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے حق میں فیصلہ، چاہے مدعی کے حق میں چاہے مدعے کے حق میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فیصلہ ہو جاتا تھا تو گویا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے، اس کی اپیل آگے کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہ شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان
اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو بہت بلند فہم رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی آخری درجے کی انسانی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا ہے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ میرا آخری حرف ختم ہوا اور ابو بکر کا پہلا حرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ شروع ہو گیا۔ دعوت قبول کر لی۔ اس دعوت کے قبول کرنے کے بعد پہلا امتی صدیق اکبر، جیسے حضور کا پہلا عمل دعوت ہے، ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا عمل بھی دعوت ہے۔ صبح کو دعوت قبول کی، اسلام لائے اور سارا دن پھرے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، چار بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، دکانداروں کے پاس جاؤ، تاجروں کے پاس جاؤ، مالداروں کے پاس جاؤ، جو ملا، جو جہاں ملا، دکان پر ملا، گھر میں ملا، چوراہے پر ملا، گلی میں ملا، سارا دن جو حضور نے دعوت دی تھی وہی دعوت کا عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ اور شام کو جب تشریف لائے ہیں تو آ کر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے صبح کو مجھے پڑھایا تھا میں ان 6 آدمیوں کو پڑھا کے لے آیا، اور یہ 6 آدمی 10 مبشرہ میں سے ہیں، عثمان جیسے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سب سے پہلا نبی کا عمل بھی دعوت، سب سے پہلے اس امت کے امتی کا عمل بھی دعوت، اور اس دعوت کے عمل کو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام سنبھالتے ہی جو شروع کیا ہے، تو آخر دم تک جب بالکل آخری وقت تھا اس وقت بھی حضور یہی عمل کر رہے تھے، پورے 23 سال کی زندگی، از اول تا آخر۔ نماز کسی وقت ہے کسی وقت نہیں ہے، روزہ کسی وقت ہے کسی وقت نہیں ہے، حج کسی وقت ہے کسی وقت نہیں ہے، زکوٰۃ کسی وقت ہے کسی وقت نہیں ہے، پہلے نہیں تھا پھر آ گیا ہو، لیکن یہ دعوت کے عمل پر ایسا وقت کوئی نہیں آیا حضور کی آمد کے بعد کہ اس وقت میں دعوت کا عمل نہ ہو۔ سب سے زیادہ وقت، بالکل واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ وقت جس عمل پر لگا ہے 23 سال کی زندگی میں، وہ دعوت کا عمل ہے۔ سب سے زیادہ وقت اس پر لگا اور سب سے زیادہ مال بھی اسی پر لگا، سب سے زیادہ مال بھی دعوت پر لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر زکوٰۃ سے خالی نہیں ہوا ہے، زکوٰۃ سے گھر تھوڑی خالی ہوتے ہیں، وہ تو 2.5% ہے کل۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہماری اماں جان، یہ ملک حجاز کی سب سے زیادہ مالدار عورت، ملک حجاز میں ان سے بڑی مالدار عورت نہیں تھی، یہ حضور کے گھر آئیں، سارا مال حضور کے گھر میں آیا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اللہ کے دین کی دعوت کے عمل پر خرچ کرنا شروع کیا ہے، اور اس مال کو اس طرح سے خرچ کیا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خزانہ مکے کی زندگی میں اس طرح ختم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں تو ثابت ہے صحیح روایات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے ہیں، اپنی سواری خریدنا تو کیا، کرائے کی سواری کے بھی پیسے پاس موجود نہیں ہیں۔ ایک میں اہمیت عرض کر رہا ہوں اس عمل کی دعوت کی، یہ نہیں ہے کہ بھئی کر لیا ثواب کا کام ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں دوستو۔
مذہب کی بنیاد، دین کی بنیاد. اور میں بعض الفاظ میں عرض کر دوں کہ زندگیوں میں آنے کے لیے دین زندگیوں میں آ جائے. دین کا کتابوں سے کتابوں میں منتقل کرنا بہت آسان ہے. ایک کتاب سے دوسری کتاب میں دین کو منتقل کر دینا یہ یہودی بھی کر سکتا ہے، نصرانی بھی کر سکتا ہے. اور یہودی کر رہے ہیں، نصرانی کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی شاندار کتابیں موجود ہیں. کتابوں سے کتابوں میں منتقل کرنا نہیں، جو اللہ کی طرف سے احکام آئے انہیں زندگیوں میں منتقل کر دیا جائے. ایمانیات کو بھی، عبادات کو بھی، اخلاق کو بھی، اخلاص کو بھی، ان ساری چیزوں کو، اور 24 گھنٹے کی زندگی کی جتنے احکام ہیں ساروں کو زندگی میں منتقل کر دیا جائے. اس کے لیے محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کا نام دعوت ہے. جس کام کو حضور ایک دفعہ کر لیں زندگی میں، صرف زندگی میں ایک دفعہ کیا ہے حضور نے، کیا وہ سنت ہے یا نہیں بھائی؟ کیوں بھائی؟ ہے نا، جس کو ایک دفعہ زندگی میں کیا ہے اور جس کو حضور نے زندگی بھر کیا ہو، زندگی بھر کیا ہو، اور سب سے زیادہ وقت حضور کا اسی پر لگا. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور کا مقصد حیات تو دین کی دعوت تھی، اور طریقہ حیات باقی سارا دین ہے. مقصد حیات حضور کا دین کی دعوت دینا ہے. اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کا مقصد حیات، ہمارا مقصد حیات وہی نہیں ہونا چاہیے بھائی. امام کی نیت ہے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی، مقتدی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہی جو امام کی ہے. اگر جو امام کی نیت ہے وہی نیت ہے تو یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے، یہ اس امام کا مقتدی ہے. اور اگر اس کی نیت وہ نہیں ہے جو امام کی نیت ہے تو نہ یہ نمازی ہے نہ اس امام کا مقتدی ہے. نہ یہ نمازی ہے نہ اس امت کا مقتدی ہے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک قبیلے کے متعلق خبر ملی کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دین کی بعض ضروری چیزیں نہیں آتی ہیں. قبیلے کو جمع کیا، سارے قبیلے کو جمع کیا، اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو تم میں سے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما بال اقوام سے خطاب کیا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو ان میں سے جاننے والے ہیں وہ نہ جاننے والوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اور جو نہیں جاننے والے وہ اپنے جاننے والوں سے آ کے سیکھتے نہیں ہیں. یہ کام کرو، جاننے والے سیکھے ہوئے لوگوں کو سکھاؤ، اور نہ سیکھے ہوئے آؤ سیکھنے کے لیے، ورنہ میں اللہ سے کہہ کر تمہیں عذاب میں مبتلا کراؤں گا، عذاب میں مبتلا کراؤں گا. اتنے شدید ہیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں. یہ دعوت کا عمل کی ضرورت اور اہمیت پر عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کا عمل کتنا ضروری ہے. دوسرے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی کے 2 حصے، ایک نیچے کا ایک اوپر کا. نیچے والے، نیچے سے پانی میٹھے میں چل رہا، دریا میٹھے پانی میں چل رہا ہے، دریا میٹھے پانی کا تھا، سمندر اس میں جہاز اس میں چل رہا ہے. ان کو یہ خیال آیا کہ اوپر جا کے جو پانی لانا ہے، نیچے دریا میٹھا ہے، اس میں سے پانی لے لے، اور پانی لینے کے لیے سوراخ کرنے لگے.
پانی لینے کے لیے سوراخ کرنے لگے اور اپنے حصے میں سوراخ کرنے لگے. اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، لیکن اوپر والے اپنی گدی چھوڑ کے نیچے اترنے کو تیار نہیں. انہیں فرصت نہیں ہے، ان کا آرام اور راحت یا ان کی پوزیشن اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ نیچے اتر کے آ کے ان کی منت کریں یا ان کو سمجھائیں. اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے سوراخ کر لیا، ان کے سوراخ کرنے کے بعد جب پانی اندر آئے گا تو یہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے؟ یہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال ہے. اور میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہر ایک نے یہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اپنی اپنی قبر نہیں ہے، تم سب کی قبر حضور نے ایک ہی بنائی ہے. نیچے والوں کی غلطی کی بنا پر، نیچے والوں کی نادانی کی بنا پر، سوراخ کرنے کی بنا پر جب پانی اندر آئے گا تو نیچے والوں کو بھی ڈبوئے گا اور اوپر والوں کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے. وہ اس لیے کہ نیچے والے غلطی کرنے کے مجرم ہیں اور اوپر والے ان کو نہ روکنے کے مجرم ہیں. یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے. یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے. لیکن اگر انہوں نے کوشش کی، سعی کی، ان کی اوپر سے نیچے اتر آئے، اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنی راحت چھوڑ دی، نیچے اترنے کی تکلیف گوارا کر لی، آ کر انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا ہاتھ پکڑنے بھی کوشش کی، اس کے عواقب بد جتنے پیش آنے والے تھے کہ غلط انجام سے ان کو مطلع کیا، ان کو سمجھایا کہ ہلاکت کا سامان ہوگا، تمہارے بھی ڈوبنے کا سامان ہے، ہمارے بھی ڈوبنے کا سامان ہے، خدا کے واسطے باز آ جاؤ. کچھ نے منت کی، کچھ نے ہاتھ پکڑا، کچھ نے سمجھایا بجھایا، اپنی سی ساری سعی کر لی. اس کے باوجود انہوں نے سوراخ کر لیا. پھر بھی ڈوبیں گے سبھی یہاں پر، لیکن میدان معاشر میں چونکہ ان کے ذمے سعی کرنا تھا، ہدایت دینا نہیں تھا، کوشش کرنا تھا. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی بنا پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء دکھلائے گئے، مجھے انبیاء دکھلائے گئے، ان میں سے ایک نبی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ ایک امتی ہے، ایک امتی صرف. نبی کی دعوت، نبی کی فصاحت، نبی کی بلاغت، نبی کے اخلاق، نبی کی دعائیں، نبی کا رونا، نبی کی محنت، اور ساری زندگی کی محنت اور دعائیں. اور ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک آدمی ایمان لاتا ہے. یہ نبی جس کی ساری زندگی کی محنت پر ایک آدمی ایمان لایا ہے، یہ نبی اسی طرح کامیاب ہے جس طرح سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے. جن کے ماننے والے ارب ارب ہیں، اس لیے کہ ان کے ذمے ہدایت دینا نہیں تھا، کوشش کرنا تھا. اگر کوشش کرنے میں انتہا کر دی ہے، جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ مقدار پوری ہو گئی. ضابطے کی کارروائی نہیں، وما علینا الا البلاغ. کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا اور سمجھے کہ ہم نے امر بالمعروف کر لیا ہے، یہ نہیں، بلکہ جو کوشش کرنی چاہیے تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دی، غلط سے روکنے کے لیے طریقہ وہی استعمال کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. غلط طریقہ استعمال کیا تو وہ دعوت نہیں دی گئی، کوشش نہیں ہوئی، نامقبول کوشش ہوئی، مردود کوشش ہوئی ہے. حضور کے سامنے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں
ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا اس نے. صحابہ نے دیکھا تو خون کھول گیا. مسجد نبوی میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو اس وقت کا ہم جیسا گیا گزرا مسلمان سے بھی برداشت نہیں ہوتا. صحابہ کا کیا حال ہوگا جو جن کے دل میں حضور کی مسجد کا احترام اتنا تھا جیسے ہونا چاہیے. فوراً اٹھے. جب اٹھنے لگے حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, پیشاب کر لینے دو, تکلیف ہو جائے گی. رک گئے. جب وہ پیشاب کر چکا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے اور جا کر کہا کہ محبت پیار سے بلا کے لے آؤ. مجرموں کی طرح پکڑ کر مت لاؤ, محبت پیار سے بلا کے لے آؤ. بلوایا, وہ حاضر ہوا اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت آمیز لہجہ میں جیسے ایک شفیق, مثال ہی نہیں دی جا سکتی, کوئی کائنات میں ہے نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھانے لگتا ہے, اس لیے کہ حضور سے زیادہ شفیق باپ ہے ہی نہیں کائنات میں. نہایت شفقت کے ساتھ, نہایت محبت بھرے انداز کے ساتھ اسے سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہ مسجدیں ہیں, یہ عبادت کی جگہ ہیں, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ پاک جگہ ہیں. مجھے گالی تک نہیں دی, مجھے مارا نہیں ہے, مجھے کوئی بوجھل لفظ نہیں کہا, کوئی سخت الفاظ نہیں کہے, نہایت محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا ہے. ایسے اخلاق والا ہے رسول, ایمان لے آؤ. اور جب وہ کھڑا ہوتا تھا, جب کہتا تھا تو لوگ ایمان ہی ایمان لانے والے فوج در فوج ہو جاتے. میں اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ کچھ الٹا سیدھا کہہ لینے کا نام دعوت نہیں ہے. دعوت میں طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. جیسے نماز کا وہی طریقہ ہوگا جو حضور نے بتایا ہے, روزے کا وہی طریقہ ہے جو حضور نے بتایا ہے, حج کا وہی طریقہ ہے جو حضور نے بتایا ہے. اگر حج کسی اور طریقے پر کیا جائے گا نہیں ہوگا, وہ حج نہیں شمار ہوگا. اگر دعوت کسی اور طریقے کی ہوگی تو کوئی اور چیز ہوگی, اس سے کوئی اور فریضہ کھڑا ہوگا, وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے نکلنے چاہیے. دعوت دینا اور حضور کے طریقہ پر دعوت دینا, یہ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے حضور سے سیکھا کہ دعوت کیسی دینی چاہیے, اور اس کے لیے تفصیلات تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اللہ جل جلالہ سے امید ہے مجھے کہ پیر کے دن تک آپ بھی جم کے رہیں گے اور ہم بھی جم کے رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہوگا نا انشاءاللہ؟ ہاں, جم کے رہیں گے. اللہ جل جلالہ کہنے والوں کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو سننے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اگر سننے کا حق ادا کر دیا جائے تو اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ جو علم ہے حضور والا, یہ دین جو سیکھا جاتا ہے, دین کا علم, وہ دعوت کی صورت میں ہو, بیان کی صورت میں ہو, حلقے کی صورت میں ہو, درس کی صورت میں ہو, کسی صورت میں بھی ہو. دوسرے علوم بیت الخلاء میں بیٹھ کر بھی سیکھے جا سکتے ہیں اور جنابت کی حالت میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور شاید جنابت کی حالت میں زیادہ اچھے طرح حاصل کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ سنا ہے کہ یہ جادو کا جو علم ہے جو احمق سے علم پر محنت کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جنابت کی حالت میں رہنا مفید ہوتا ہے.
جتنے بد علوم ہیں، غلیظ علوم ہیں، ان کے لیے جتنا کوئی غلیظ رہے گا اتنا زیادہ آئیں گے، لیکن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم یہ تو احترام سے آئے گا اور پاکیزگی سے آئے گا، طہارت سے آئے گا۔ ایک محدث جنہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے علم حدیث میں دنیا بھر میں ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث بلا وضو نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے، وضو کے ساتھ رہا، اس لیے کہ طہارت شرط ہے، یہ پاک علم ہے، پاکیزگی کی حالت میں آتا ہے، اور دوسرے علوم ناچتے ہوئے گاتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ علم نہایت متانت، سنجیدگی اور یکسوئی کے ساتھ آتا ہے، یکسوئی کے بغیر نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بچھو اچانک گھس گیا کرتے میں، کئی بار ڈسا ہے بچھو نے، لیکن نہ حدیث کا درس بند ہوا ہے نہ ان کے اندر کوئی حرکت ہوئی ہے، سب برداشت کیا ہے کہ حدیث کے احترام کے خلاف ہے ہلنا جلنا۔ جب کسی کی مرضی آئے اٹھ کے چلا جائے، جب کسی کی مرضی آئے آ جائے، کبھی ادھر لیٹا رہے کبھی ادھر ٹانگیں لمبی کر دے، یہ نبی کی بات کو توجہ سے سننے کا صورت نہیں ہے۔ ادھر باتیں کر لی ادھر باتیں کر لی، نہیں، بالکل نہیں، بات کرنے والے کی طرف رخ رکھو، یکسوئی اور احترام کے ساتھ سنو، اور اس نیت کے ساتھ سنو کہ کرنا ہے مجھے اسی طرح جیسے میں سنوں گا، تو اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالاجمال اتنی بات اس وقت دعوت کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کیا، اس دعوت کی محنت کو، اور 100% خود کیا اور اپنے صحابہ سے 100% کرایا۔ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا کہ جو مسلمان تو ہو لیکن دین کا داعی نہ ہو۔ 100% دعوت دینے والے ہیں، 100% اس محنت کو کرنے والے ہیں، اس کے نتیجے میں 100% انسانوں کے اندر وہ سارے احکام موجود ہیں جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ سب میں ایمان موجود ہے، سب میں ایمان کی حقیقت موجود ہے۔ وہ ایمان جس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان تو لا چکے، پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس حقیقی ایمان کہ آدمی کا یقین مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کامل ہو، اور اکیلے خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین کامل ہو، اور اس کے دل کا یقین ہو، اس کے دل کا یقین ہو کہ کائنات سے نکلنے والی چیزوں سے کامیابی نہیں ملے گی، زندگی نہیں بنے گی، میری اولاد کی، میرے رشتہ داروں کی، میری قوم کی، میری برادری کی، میرے ملک کی، اس امت مسلمہ کی، اور تمام انسانیت کی، ان کی زندگی کائنات سے نکلنے والی چیزوں سے نہیں بنے گی، پیٹرول سے، سونے سے اور باقی جتنی چیزیں نکل رہی ہیں ان سے زندگی نہیں بنے گی، بلکہ زندگی بننے کا واحد سبب
سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے سارے اعمال موجود ہیں، اللہ کی قسم وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس کے پاس قارون کی دولت ہو، فرعون کی سلطنت ہو، لیکن اس کے پاس حضور کے اعمال نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ دل کا یقین ہو۔ زبان سے اس کا کہنا بہت آسان ہے، کانوں سے سننا بھی بہت آسان ہے، میں نے زبان سے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، لیکن یہ دل کی بات بن جائے، دل کا یقین یہی ہو۔ اس ایمان کی دعوت ہے، اس ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ اور اسی ایمان کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ دعوت ایک تو میں نے عرض کیا کہ نبوت کا کام سنبھالنے سے لے کے آخر وقت تک، جب آخری دم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا جو سب سے آخری جملہ زبان مبارک سے نکلا ہے وہ تو ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لیکن اس سے پہلے بیماری کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ اسامہ کو بناؤ امیر اور ایک لشکر شام کی طرف روانہ کرو، یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسامہ امیر ہیں اور فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کو جانا چاہیے، یہ لشکر روانہ کرو شام کی طرف۔ یہ جماعت بن چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے جھنڈا باندھا اور جھنڈا اسامہ کے ہاتھ میں دیا اور اس جماعت کو روانہ کر دیا۔ یہ جماعت مدینہ طیبہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر جرف ایک جگہ ہے، بیر عثمان سے آگے کر کے یہاں پر آ کے اس نے قیام کیا۔ یہ عادت مبارک تھی، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی جماعت مدینے سے نکلے تو پہلی رات ذرا قریب کر لے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پیچھے رہ جائے تو اس کو اس کے ساتھ مل جانا آسان ہو۔ یہ جماعت جرف میں ٹھہر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیماری کی شدت کی خبر پہنچ گئی ہے اور قدم آگے نہیں اٹھتے، اس لیے کہ محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ مجھے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو مدینہ طیبہ جیسے شہر سے بدر میں نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا، تبوک میں نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ یہ بے سر و سامانی کا وقت تھا اور وہ انتہائی مشغولیت کا وقت تبوک۔ فصل باہر تیار کھڑی ہے، اس سے پہلے قحط ہوا، قحط کی وجہ سے سارے مقروض ہیں، اور اس سال اتنا پھل آیا ہے کہ امید ہو رہی ہے، کھجوروں پر اتنا پھل آیا ہے، یہی فصل تھی سب سے بڑی، امید ہو رہی تھی کہ گھر کے لیے بھی بچے گا اور قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نکلو تبوک کے لیے۔ جب ارشاد فرمایا اور باہر جا کے دیکھا تو حضور کا چہرہ انور بالکل انار کی طرح سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا دیکھ کر، اس لیے کہ 30,000 کا لشکر باہر کھڑا ہوا ہے۔ تبوک کے موقع پر گرمی کی شدت بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، لیکن اس وقت بھی صحابہ کو نکلنا اتنا گراں اور دشوار نہیں تھا جتنا حضور کی بیماری اور علالت اور اس کی شدت کے حالت میں صحابہ کا نکلنا ان کو مشکل ہوا۔ حضور کے چھوڑ کے جانا ہے ایسے حال میں۔ حضرت اسامہ نے پیغام بھجوایا کہ اجازت دے دیں ہم واپس آ جائیں، آپ کو اللہ صحت عطا فرما دے تو بس اسی وقت نکل جائیں گے۔
حضور نے فرمایا نہیں، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ۔ وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت اسامہ کی اماں جان حضرت ام ایمن، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اسامہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، ان کی امی جان کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ یہ حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی اپنے انداز کے ساتھ کہ حضرت یا رسول اللہ، اسامہ کو مت بھیجیے، نوجوان بچہ ہے اور آپ سے اتنی محبت ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو آپ اس حالت میں بھیج دیں گے تو یہ کام کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے ابھی ان کو رہنے دے۔ حضور نے جواب میں فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو بھیج دو، پھر فرمایا بھیج دو، اور اتنا فرمانے کے بعد بے ہوش ہو گئے، بیماری اور بخار کی اتنی شدت تھی کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش سنبھالی تو فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جا چکا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر وقت میں بھی وہی دعوت کا کام کر رہے ہیں جو ابتدا میں شروع کیا تھا، اور اسی حالت میں ادھر سے جماعتوں کی روانگی اور ادھر نماز کا اہتمام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جماعت ہو گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب انتظار میں ہیں، اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آنکھ کھلتی ہے، ذرا سی طبیعت سنبھلتی ہے، فرماتے ہیں نماز۔ عائشہ کہتی ہیں کہ انتظار میں ہیں یا رسول اللہ سب، اور اتنے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ گویا خلافت کا اعلان تھا، اس امت کا انتظام کیا جا رہا ہے، آئندہ کے لیے بھی نماز کا ہو رہا ہے، امت کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ ایک امیر اور ایک جماعت کو روانہ کرنے کی فکر ہے اس وقت بھی، نہ عائشہ کی فکر ہے نہ فاطمہ کے لیے وصیتیں ہیں، کچھ نہیں کہا بچوں کے متعلق، کچھ نہیں کہا عورتوں کے متعلق، فکر ہے تو پوری امت کی ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں نواسے بھی ہیں، اس میں سب ہیں۔ اگر امت کا کچھ بن گیا تو سب کا بن جائے گا، اور امت کا نہ بنا تو کسی کا نہیں بنے گا۔ اس بنا پر آخر وقت میں اور سب اس وقت میں جب نماز کے متعلق یہ کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئی کہ ابو بکر صدیق ابا جان میرے بہت نرم طبیعت کے ہیں، اور حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، حضور کی جگہ خالی دیکھ کر نماز پڑھانی آسان نہیں ہوگی ان کو، اور عمر ماشاءاللہ قوی طبیعت کے آدمی ہیں، عمر سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ امامت کے لیے ابو بکر کو آگے کیوں بڑھایا جا رہا۔ جس وقت عمر مصلی کی طرف گئے ہیں، پھر پوچھا کہ نماز، تو عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا کس نے کہا عمر کو پیچھے ہٹاؤ، عمر کو ابو بکر کو نماز پڑھائیں، میں اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، جو نماز کا امام ہوگا وہ امت کا امام ہوگا، جو نماز کا امام وہی بنے گا جو اجتماعی زندگی میں ساری امت اس کی اقتدا کرے گی۔ جیسے مقتدی امام کے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، امام وہ بنے گا جس کے اشارے پر ساری امت کی اجتماعی زندگی چلے گی۔ ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ہے اس طرح سے کہ دو آدمی آئے اور دونوں دائیں بائیں انہوں نے بغلوں میں ہاتھ دیے، اور حضور کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو، اس حالت میں بھی امت کی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ پڑھا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے،
خود اٹھ نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، لیکن دونوں آتے ہیں، عباس اور علی، اور دونوں ہاتھوں پر بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اور حضور کو لے کے چلتے ہیں. اور اس وقت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ٹک نہیں رہے تھے بلکہ گھسٹ رہے تھے. اس حالت میں لے کے آئے ہیں اور صف میں بٹھایا، اور حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی ہے. نماز کی فکر ہے، جماعت کی فکر ہے، امیر کی فکر ہے، اس جماعت کی فکر ہے. اور جس وقت بالکل آخری وقت ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے بالکل سینے کے قریب ہو کر آواز سنی تو اس وقت میں آواز آئی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے محتاطوں کا خیال رکھنا. خالق سے بھی معاملہ درست رکھنا، مخلوق سے بھی معاملہ درست رکھنا، دین اسی کا نام ہے. آخر وقت تک جس کام کو کیا حضور نے وہ دعوت کا عمل ہے. اور دوستو اس کے نتیجے میں 100% اعمال امت میں زندہ تھے. اس وقت بھی حضور دعوت کے عمل کو ساتھ نہیں لے گئے، امت کو دے کے گئے ہیں. اور امت نے جب یہ دعوت کا عمل سیکھ لیا تھا، حضور کی تشریف بری کے وقت ہی، جاتے ہی، وہ نکلتے ہی عجیب قصے کھڑے ہو گئے. کہیں زکوٰۃ کا قصہ ہے، کہیں ارتداد کا قصہ ہے، کہیں نبوت کھڑی ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محنت کا طریقہ سمجھا دیا تھا، دعوت دے دی تھی کہ حالات کو بدلنے میں، غلط راہوں سے لوگوں کے صحیح راہوں پہ آنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ دعوت کا عمل صحابہ نے سیکھا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہی کرنا ہے جو ہمیں حضور نے سکھایا ہے. ہم غلط راستے پر تھے، حضور نے ایک محنت کی، ہم نے مل کر ان کے ساتھ محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں ہم صحیح راستے پر آ جائے. آج پھر اگر کچھ لوگ درمیان سے غلط راہ پہ آ گئے ہیں، وہی عمل کرو، انشاءاللہ سارے اپنے صحیح راستے پر آ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ ہو جائے، اسامہ کا لشکر روانہ ہو جائے. وہی کام کرو، وہ دعوت والا عمل، رکے نہیں، جہاں حضور نے چھوڑا وہیں سے آگے شروع کرو، ایک درجہ بھی اس سے کم نہیں ہونے دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت عمر آئے، اور عمر نے آ کر کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، خیال ہے کہ مشورہ کر لیں. حالات بدل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ہماری مرکزی طاقت حضور کی ذات تھی. لوگوں کو غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے، مدینے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اتنی بڑی جماعت جس کے اندر عمر جیسے آدمی ہوں، جب باہر نکل جائے گی مدینے کی طاقت کمزور ہو جائے گی. اس وقت میں اس جماعت کا بھیجنا مناسب نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف حضور کی اطاعت کے لیے آئے. حضور چاہتے تھے یہ لشکر چلا جائے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور تو چاہتے تھے کہ لشکر چلا جائے. انہوں نے کہا تو میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا مشورہ تو کر لو. انہوں نے کہا مشورہ ناطق فیصلے میں نہیں ہوتا ہے، جب حضور کا فیصلہ ہے مشورے کا کیا سوال ہے؟ مشورہ اس چیز میں ہوتا ہے جس کے متعلق حدیث نہ ملے، جس کے متعلق حضور کا قول نہ ملے، حضور کا منشا معلوم نہ ہو، کوئی مشورہ نہیں ہوگا. پھر حضرت عمر، پھر ایک اور نے، حضرت اسامہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت حضور نے مجھے امیر بنا دیا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ امیر بدل دیا جائے، عمر جیسا آدمی اس کے اندر موجود ہے، عمر کو امیر بنا دے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جھنڈا جو باندھ کر حضور پوچھا کہ یہ جھنڈا باندھ کر حضور نے کس کے ہاتھ میں دیا تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا. فرمایا پھر اسامہ کے ہاتھ سے وہ جھنڈا کون لے سکتا ہے جو حضور نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا؟ نہیں بدلا جا سکتا امیر. اسی طرح سے وہ جماعت روانہ ہو، جماعت کو روانہ کی.
ادھر ارتداد ہے، نبوت کھڑی ہو گئی ہے، زکوٰۃ کے قصے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی افراتفری بن گئی ہے امت میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینے سے نکلو۔ ایک تو وہ جماعت گئی، وہ تو اسی جماعت کے متعلق اشکال کر رہے تھے کہ ان کے نکلنے سے طاقت کمزور ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکلو سارے کے سارے مدینے والے، سارے مدینے والے نکلو اور وہی دعوت کو عمل کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے ہیں۔ اگر اس عمل کو کرو گے اللہ جل جلالہ سارے فتنوں کو ختم فرما دیں گے، سب غلط سوچنے والوں کو صحیح سوچنے والا بنا دیں گے، سب غلط کرنے والوں کو صحیح کرنے والا بنا دیں گے، انکار کرنے والوں کو اقرار کرنے والا بنا دیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے کے لیے کہا تو ذرا سا تردد تھا کہ مدینہ ہے، شہر ہے، مرکز ہے، خیال ہوتا ہے کہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں جانے کو تیار تو میں جا رہا ہوں، اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ابو بکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے فیصلہ کر دیا تو یہ تو امت کو سمجھا گئے تھے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر جو مدینے والے نکلے ہیں تو 3 دن مدینے پر ایسا آئے ہیں کہ ایک بالغ مرد بھی پورے مدینے میں موجود نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کے تمام فتنوں سے اور اندر کے تمام فتنوں سے میرا اندازہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے پوری امت کو محفوظ فرما دیا تھا اور سارے فتنے پھر ہو گئے تھے۔ لیکن صورت ایسی بنی کہ کل کے کل نکل کھڑے ہوئے اور سارے کے سارے اس عمل پہ آ گئے جو فتنوں کا سدباب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو ہدایت پہ انسانوں کے آنے کا سامان ہے۔ اس وقت بھی دوستو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ 3 چلے کی باتیں جو سنتے رہتے اور آئیں گی آپ کے سامنے اور ہم انشاءاللہ تفصیل سے کہی جائیں گی، اس وقت تو مختصر سی بات عرض کرنی تھی۔ دیکھو، مدرسے سر آنکھوں پہ، یہ دین کے سر چشمے ہیں، مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، مساجد ہوں، بلکہ یہاں تک کہ تمہاری دکانیں اور تمہارے گھر بھی اللہ جل جلالہ انہیں محفوظ فرمائے اور ترقیاں دے ان کو۔ لیکن ان مدارس میں، ان مساجد میں جو دین کے سر چشمے ہیں، اور مسلمان کے گھر بھی دین کے چشمے تھے، مسلمانوں کی دکانیں بھی دین کے سر چشمے ہیں، بشرطے کہ بنے ان سارے چشموں میں پانی جس چشمے سے آتا ہے وہ پہلے جاری ہونا چاہیے، اور وہ دعوت کا عمل ہے۔ اگر وہ باقی رہا تو سارے چشموں سے پانی آئے گا، اگر وہ باقی نہ رہا، یہ 3 چلے جو ہیں اور یہ دعوت کا عمل، دعوت کے عمل کو سیکھنے کے لیے یہ الف با ہے، یا یوں کہیے الف با میں اس کو 3 چلے کو نہ قرار دوں، بلکہ یہ 4 دن جو ہے نا ہمارے یہاں مجتمع ہو کے رہنے کے، یہ الف با ہے۔ اگر الف با ہماری درست رہی، الف با درست ہو جائے نا تو آگے سارا قرآن درست چلتا ہے، اور اگر الف با ہی غلط ہو تو آگے آدمی صحیح نہیں چلتا ہے۔ اور 4 مہینے جو ہیں، یہ 4 دن تو ہیں الف با، اور یہ 4 مہینے جو ہیں یہ پرائمری تعلیم، پرائمری درجے کی، جس کو ساری دنیا کہتی ہے کہ لازمیت ہونی چاہیے، کم از کم اتنا درجہ تو لازمی ہونا چاہیے، یہ پرائمری درجہ ہے۔ یہ پرائمری درجہ اگر ہو جائے، 4 مہینے گزار لیے جائیں اس دعوت کے عمل کو، جس سے ساری زندگی دین پہ آیا کرتی ہے، اور ساری زندگی کا دین پہ آنا آسان، سارے شعبوں میں دین کا آنا آسان، تجارت کا، زراعت کا، حکومت کا، سارے ہر قسم کے گھر کے سارے احکامات وجود میں آ جائیں، اس کا جو سامان ہے اس پر اگر 4 مہینے پہلے لگا لیے جائیں یکسوئی کے ساتھ، پھر اس کے بعد دیکھ لیا جائے مختلف قسم کی استعدادیں لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض آدمی 4 مہینے گزار کے جب ہمارے پاس واپس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے گھر، یہیں سے 8 مہینے کو ہمیں بھیجو۔ 4 مہینے گزارنے کے بعد 8 مہینے کی استعداد ہو تو 8 مہینے لگاؤ، 4 مہینے گزارنے کے بعد 4 مہینے ہر سال لگانے کی استعداد پیدا ہو تو ہر سال 4 مہینے لگاؤ۔
اگر 4 مہینے کی استعداد پیدا نہیں ہوئی بلکہ 1 چلہ سال میں لگانے کے تو اتنا لگاؤ، ہفتے میں 2 گشت کرو، جو کام وہاں 4 مہینے میں کرتے رہے ان کو قائم رکھو، اپنا ذکر کرو، روزانہ کی تعلیمیں کرو، ہفتے میں 2 گشت کرو، مہینے میں 3 دن کے لیے باہر نکلو، سال میں 40 دن یا 4 مہینے باہر نکلتے رہو۔ اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ اسی ابتدائی درجے کے اندر اللہ جل جلالہ ایسی اچھی شکلیں پیدا کر دیں گے، اور پیدا کر رہے ہیں، کی ہوئی ہیں، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کتنے ملکوں کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، باوجود عجیب طرح کی رکاوٹوں کے۔ اللہ کا احسان ہے، تھوڑا تھوڑا کرنے والے، بہت سے کرنے والے، تھوڑا تھوڑا بھی ہوں تو بہت سارا ہو جاتا ہے، اور تھوڑے سے بہت سارا بھی کرے تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ دعوت کے عمل کو ضروری سمجھ کر کے ہمارے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے بھی، ان پڑھوں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، جتنے ہیں علماء کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، جسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ابتدا سے لے کے آخر تک کیا ہے، اور دوستو ہر حال میں کیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، دعوت کا عمل اگر حضور کی ترتیب پہ آ جائے، حضور کی ترتیب جو ہے اس زمانے میں انفروا خفافا وثقالا ہے، ہر حال میں نکل سکتے ہوں، اور حضور نے ہر حال میں نکالا ہے صحابہ کو۔ جب ہر حال میں نکلنے والا دعوت کا عمل، یہ محنت جب حضور کی ترتیب پہ آ جائے گی تو حضور کی ساری زندگی امت میں اللہ جل جلالہ عام فرما دیں گے، اور بہت آسان ہے۔ ایمان بھی آئے گا، اخلاق بھی آئیں گے، نمازیں بھی زندہ ہوں گی، روزہ بھی زندہ ہوگا، حج بھی زندہ ہوگا، اخلاق بھی زندہ ہوں گے، معاشرت بھی صحیح ہوگی، ہر چیز کو اللہ جل جلالہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ارادہ تو کر لے، اسی وقت مبارک دن ہے جمعے کا، تشکیل کرنے کا وقت تو ہے نہیں، انشاءاللہ کرو گے نا بھائی اس کام کو؟ نیت کر کے، زبان سے بھی کہو، دل سے بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جس کو حضور نے ساری زندگی کیا اسے ضرور کریں گے، اور زندگی بھر کریں گے۔ جو حضور کا مقصد حیات ہے اس کو اپنا مقصد حیات بنائیں گے۔ اور دوستو یہ عرض کر دوں آخر پر کہ جس کا مقصد حیات وہ نہیں ہے جو حضور کا مقصد حیات تھا، یعنی دعوت، اس کا طریقہ حیات، اس کو حضور کا طریقہ حیات کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو حضور کے مقصد حیات کو اپنا مقصد حیات بنا لے گا، اس کو حضور کے طریقہ حیات کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کو ضرور حاصل ہوگا طریقہ حیات۔ اللہ جل جلالہ حضور کا طریقہ زندگی اس کے لیے اتنا آسان فرما دیں گے کہ اس کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ آپ کو، مجھے اور امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں، اور یہ آپ کی اس آمد کو اور اس 4 دن کو اس طرح سے قبول فرمائیں کہ زندگی بھر خدا کے دین کی خاطر عالم میں پھرنے کی شکلیں پیدا فرما دیں۔